ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ترجمہ حدیث کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ حدیث بہت ہی جامع حدیث ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کے ذخیرے میں سے 5 لاکھ احادیث کا انتخاب کیا، ان 5 لاکھ حدیثوں میں سے 5 حدیثوں کا انتخاب کیا۔ ان 5 حدیثوں میں سے یہ حدیث بالا بھی ہے۔ اس حدیث کے الفاظ پر غور کیا جائے تو عجیب وضاحت سمجھ میں آتی ہے۔ مثلا حدیث میں سب سے پہلے المسلم فرمایا گیا، اس میں مسلمانوں کو غیرت دلانا مقصود ہے کہ تم مسلمان ہو کر بھی تکلیف دیتے ہو۔ المسلم غیرت دلانا مقصود ہے کہ مسلمان ہو کر تم اپنے مسلمان بھائی کو زبان سے ہاتھ سے تکلیف دیتے ہو، تو یہ غیرت دلانا مقصود ہے کہ مسلمان وہی ہوتا ہے جو کسی اپنے مسلمان بھائی کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دیتا، کسی قسم کی ایذا نہیں دیتا، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے۔ پھر لسانی ہی کے بعد ید ہی فرمایا۔ علماء کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں زبان کو ہاتھ پر اس لیے مقدم فرمایا کہ اکثر ایذا، اکثر تکلیف زبان ہی سے دی جاتی ہے، یا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ زبان سے زندہ اور مردہ دونوں کو برا کہا جا سکتا ہے، یا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ زبان سے کہی ہوئی بات کا اثر دیر تک باقی رہتا ہے، بخلاف ہاتھ کے کہ وہ آدمی کچھ عرصہ کے بعد بھول جاتا ہے۔ عربی کا شاعر کہتا ہے جراحات السنان لحت ایام ولا یلتام ما جرح اللسان، تیروں کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کا لگا ہوا زخم نہیں بھرتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان پہ کنٹرول کریں، جچی تلی گفتگو کریں، ہمیشہ سچ بولیں، زبان سے کبھی کسی کو طعنے نہ دے، خاص کر میری مائیں بہنیں خواتین اپنی زبان کی خصوصی حفاظت کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 2 جبروں کے درمیان زبان کی ضمانت دے دے کہ زبان کا صحیح استعمال کروں گا، سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، کسی کو طعنے نہیں دوں گا، گالیاں اور بےہودہ گفتگو نہیں کروں گا، فرمایا اس زبان کی ضمانت دے دے، میں محمد جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ 2 رانوں کے درمیان شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں محمد شرمگاہ کی جو بندہ حفاظت کرے گا میں محمد اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ زبان کا صحیح استعمال ہمیں جنت میں لے جائے گا، یہ زبان کا غلط استعمال ہمیں جہنم میں لے جائے گا۔ یہ زبان ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے، جناب والا اس کا ہم صحیح استعمال کریں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ بن عامر نے پوچھا اللہ کے رسول نجات کا راستہ تو بتائے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عقبہ کو زبان پکڑ کر کہا عقبہ اس زبان کا صحیح استعمال کر، تیری نجات ہو جائے گی، جنت کا داخلہ بغیر حساب کتاب کے عطا کیا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے میرے بھائیو دوستو اس زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے، ویسے جسم کے کسی عضو سے کسی کو تکلیف نہ دے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، زبان سے۔ اور زبان کے طعنے، گالیاں، بےہودہ گفتگو، اس کا اثر دیر تک باقی رہتا ہے۔ اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا جراحات السنان لحت ایام ولا یلتام ما جرح اللسان، فرمایا کہ زبان کے لگے ہوئے زخم نہیں بھرا کرتے، ہمیں چاہیے زبان کے تیر، یہ جو تیر جیسی گفتگو اور یہ جو طعنے مارتے ہم بےہودہ گفتگو کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے پرہیز کریں، اس کی احتیاط کریں، حفاظت کریں۔ آج کے دور میں جھوٹ عام ہو چکا ہے، جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جناب والا سچ بولیں یا خاموش رہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من سامتا نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تو اس وقت بڑی ضرورت ہے کہ ہم کام کی بات کریں،
ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے علاوہ جو وقت بچے اللہ کا ذکر کرے، روزانہ 2 تسبیحات سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، 2 تسبیحات استغفار کی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور روزانہ 3 تسبیحات درود پاک کی. چلتے پھرتے ذکر کرتے رہے اللہ اللہ. اس سے زبان کی بھی حفاظت ہوگی، اور جو کام کی بات ہو، جچی تلی بات ہو، وہ گفتگو کریں، سچی بات کریں، ہمیشہ کنٹرول کریں. تو نبی علیہ آج کا درس حدیث کا خلاصہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہ ہمیں اسلام سبق دیتا ہے، یہ شریعت اسلامی ہمیں سکھاتی ہے، ہماری تربیت کرتی ہے کہ ہم جسم کے کسی عضو خاص کر زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے اپنے مسلمان کو. اور المسلم کہہ کر غیرت دلانا مقصود ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا. مسلمان ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلتا ہے، اطاعت گزاری کرتا ہے. اور معاشرے کو سنوارنے کے اندر بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہم کسی کو نہ ہاتھ سے تکلیف دینا، زبان سے. اس سے معاشرہ سنورتا ہے، معاشرہ بنتا ہے، معاشرے میں خوبصورتی آتی ہے. دعا فرمائے رب ذوالجلال ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.